اب تم یہاں سے نکلو، میری پھپھی کو رات کو الو کی طرح جاگنے کی عادت ہے، اگر وہ یہاں آ گئی تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے گی۔ مہنگا اور شہین دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگے تو سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکینہ نے مہنگی اور شہین بائی کو دیکھتے ہی شہباز سے پوچھا۔ سکینہ کے اچانک چھاپے سے شہباز کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ یہ جی ایک بیوہ عورت ہے، چودھری صاحب سے زکوٰۃ لینے آئی تھی۔ مہنگے کے ذہن میں جو بات آئی اس نے بول دی۔ حلیے سے تو یہ بیوہ نہیں لگتی۔ سکینہ نے شہین بائی کے شوخ لباس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ بیوہ ہے بھی تو اس وقت زکوٰۃ لینے کا کون سا ٹائم ہے؟ مہنگے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مہنگے، تم اس کو لے جاؤ، صبح میں تم کو زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گا، تم اس کو دے دینا۔ شہباز نے بھی اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی۔ چودھرانی صاحب، اس کی ماں سخت بیمار ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے یہ آدھی رات کو آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہے۔ مہنگے نے سکینہ کو مطمئن کرنے کے لیے بات بنائی، یہ کیوں نہیں بولتی؟ یہ گونگی ہے کیا؟ سکینہ کی نظریں شہین بائی پر تھی۔ اس کی ماں ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی ہے، یہ بیچاری کیا بولے گی؟ اچھا تم اس وقت جاؤ، صبح آنا۔ شہباز کس طرح ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ چودھری صاحب، صبح تک تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ نے اس کی جو امداد کرنی ہے ابھی کر دے۔ مہنگے نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ شہباز نے مہنگے کو گھور کر دیکھا مگر سکینہ کی وجہ سے خاموش رہا اور مجبوراً اسے کچھ رقم شہین بائی کو دینی پڑی۔ پھر مہنگا اور شہین بائی وہاں سے چلے گئے۔ چودھری شہباز اچانک اتنا رحم دل کہاں سے آ گیا؟ آدھی رات کو بیوہ عورتوں کی امداد کرنے لگا۔ سکینہ نے طنز کیا، پھپھو تم خود ہی تو کہتی ہو ہمیں غریبوں اور بیواؤں کی امداد کرنی چاہیے۔ میری باتوں کا تم پر پہلے تو کبھی اثر نہیں ہوا۔ چلو پھپھو، اب تو ہو گیا، اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ رات کے 12 بجے تم بیواؤں کی امداد کر رہے ہو۔ سکینہ ساری بات سمجھ گئی تھی مگر شہباز پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ سکینہ گئی تو شہباز نے سکون کا سانس لیا مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ باقی کی آدھی رات اس نے کروٹیں بدلتے ہی گزار دی۔ آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ دلبر ٹیوب ویل کی حوضی میں نہا رہا تھا جبکہ اسفند پاس بیٹھا مسواک کر رہا تھا کہ اچانک صبا آ گئی۔ دونوں صبا کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ کل میری بہن نے آپ سے بدتمیزی کی جس کی میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ صبا آتے ہی معذرت کی۔ میں نے معاف کیا آپ کو۔ دلبر حوضی سے باہر آ گیا۔ اسفند صاحب، معافی میں نے آپ سے مانگی ہے، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ اسفند نے مسواک پھینک دی۔ میری بہن ذرا مزاج کی تیز ہے، اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے محسوس کیا تو میں تو اس بات کو بھول ہی گیا تھا۔ میں تو نہیں بھولی۔ چودھری رب نواز کی حویلی کا ہر مکین تو گاؤں کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، آپ ان سب سے مختلف ہیں۔ اسفند بولا، میری پھپھو ایسی نہیں ہے، ہنا بھی ایسی نہیں ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس اسے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اپنی بہن کو کہیں وہ صبح چائے کی بجائے لسی پیا کرے، اس طرح ان کو غصہ پینے کی عادت پڑ جائے گی۔ دلبر نے مفت میں مشورہ دیا۔ یہ مسکرہ کون ہے؟ ہنا نے دلبر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا دوست ہے دلبر، بڑا زندہ دل آدمی ہے، زبان بڑی چلتی ہے اس کی، میرے ہاتھ بھی بڑے چلتے ہیں، پورے 2 گھنٹے میں پورے کھیت کی گوڈی کر دیتا ہوں۔ دلبر نے مبالغے کی حد کر دی۔ 2 گھنٹے میں کھیت کی گوڈی کر کے دکھاؤ، میں 2 گھنٹے یہاں ہی بیٹھوں گی۔ اب لگا دلبر آئیں بائیں شائیں کرنے۔ اسفند اس کی اسارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیٹا، دعویٰ اتنا کرو جو پورا کر سکو۔ اسفند دلبر کو سمجھانے لگا تو ہنا مسکرانے لگی۔ میں آپ کے لیے گونگلو لاؤں؟ دلبر نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اب تو گونگلوں سے مٹی نہ جھاڑو اور 2 گھنٹے کی کھیتی کو گوڈی کر کے دکھاؤ۔ اسفند دلبر کو چھیڑنے لگا۔ دلبر بھائی، اب آپ گوڈی شروع کریں۔ اگر آپ نے 2 گھنٹے میں پورے کھیت کی گوڈی کی تو میری طرف سے 2000 روپے انعام۔ ہنا بھی اب دلبر کو زچ کرنے لگی۔ 2000 میری طرف سے بھی۔ اسفند نے بھی انعام کا اعلان کیا۔ آج مجھے بخار ہے، ورنہ 2 گھنٹے میں تو کیا 1 گھنٹے میں پورے کھیت کی گوڈی کر دیتا ہوں۔ ہنا اور اسفند دلبر کی اس بات پر صرف مسکرا کر رہ گئے۔ آج جلدی گھر آ جائیے گا اور مٹھائی بھی لیتے آئیے گا۔ عمردین گھر سے نکلنے لگا تو رشیدہ نے عمردین کو کہا، مٹھائی کم کھایا کرو، تمہیں پہلے ہی شوگر ہے۔ مٹھائی میں اپنے لیے نہیں، مہمانوں کے لیے منگوا رہی ہوں۔ کون آ رہا ہے؟ عمردین نے حیران ہو کر پوچھا۔
آج نسرین کو دیکھنے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ رشیدہ آج خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ عمر دین بھی خوش ہو گیا۔ وہ جلد از جلد اس فرض سے شبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ دعا کریں ہماری بیٹی ان کو پسند آ جائے۔ ہماری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، دعا کیا کروں؟ دعا یہ کرو کہ ہماری حیثیت ان کو پسند آ جائے۔ عمر دین کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو اس کی مالی حیثیت میں ہے۔ جو بھی آتا تھا وہ خوبصورت بہو کے ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی مانگتا تھا۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو۔ رشیدہ بھی اس ساری صورتحال سے آگاہ تھی۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ لڑکے کے ماں باپ اور بہن 1 بجے وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ آپ سارا سامان لے کر 12 بجے گھر پہنچ جانا۔ رشیدہ نے عمر دین کو تاکید کی۔ ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا، پھل بھی لے آؤں گا۔ اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ بھائی امداد علی سے ادھار لے لوں گا۔ پھر عمر دین گھر سے نکل گیا۔ ہمارے گاؤں میں بھائی امداد علی نہ ہوتا تو ہمارے گاؤں کے غریب اپنی خوشی کمی کی ضروریات کہاں سے پوری کرتے؟ پھر رشیدہ امداد علی کو دعائیں دینے لگی، جو گاؤں کے غریبوں کو قرض حسنہ دیتا رہتا تھا۔ لوگ قرضہ تو لے کر واپس بھی نہیں کرتے اور امداد علی ان سے واپسی کا تقاضا بھی نہ کرتا تھا۔ ماں تم نے میری شادی ضرور کرنی ہے، جو بھی آتا ہے لمبی چوڑی لسٹ جہیز ساتھ لاتا ہے۔ عمر دین کے جاتے ہی نسرین اپنی ماں سے لڑنے لگی۔ نسرین مایوسی گناہ ہے، دنیا میں سارے لوگ لالچی نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا اور تم کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تو جلدی سے تیار ہو جا، مہمان پہنچنے والے ہیں۔ چل جلدی کر، اب اٹھ بھی جا، مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماں میں نے تیار نہیں ہونا، لوگ مجھے دیکھنے نہیں چیز دیکھنے آتے ہیں۔ پہلے گھر میں موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین لا کر رکھو، جو بھی مہمان آئے اسے میری بجائے یہ چیزیں دکھاؤ۔ نسرین بار بار نمائش کر کے تھک چکی تھی، جو بھی آتا اس سے جہیز کا لالچ ہوتا۔ حالانکہ نسرین جیسی خوبصورت سلیقے شار لڑکی پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ عمر دن کی تنخواہ میں تو صرف گھر کا راشن پانی ہی چلتا تھا۔ عمر دن صرف مہینے بعد ہی اپنی تنخواہ گھر لاتا تھا، اوپر کی کمائی کی طرف اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا تھا۔ بیٹی یہ چیزیں بھی آ جائے گی، تم تیار تو ہو جاؤ۔ ماں میں نے کہا نا میں تیار نہیں ہوں گی۔ نسرین اپنی بات پر اڑ گئی۔ نسرین کل جو میں نے سبز جوڑا لائی تھی وہ پہن لو، تم پر خوب جچے گا۔ رشیدہ نے نسرین کی بات کو نظر انداز کر کے اسے نیا حکم دیا۔ ماں تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو۔ رشیدہ کو غصہ آ گیا۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ ماں میں اپنی نمائش کر کے تھک چکی ہوں۔ اچھا تم میری بات نہیں مانے گی؟ رشیدہ نے نسرین کو آخری وارننگ دی۔ ماں میں نے تیری ہر بات مانی ہے، کبھی تم کو انکار کیا ہے؟ چل پھر جلدی جا کر تیار ہو جا۔ کہاں رکھا ہے سبز جوڑا؟ نسرین نے ہار مان لی۔ استری کے پاس رکھا ہے، اسے جا کر پہن لے، اس لیٹ نہ کر، مہمان آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نسرین اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبز جوڑا پہن کر باہر آ گئی تو رشیدہ نسرین کو دیکھ کر اس کی نظر اتارنے لگی۔ ہائی کتنا سجا ہے تم پر۔ رشیدہ نسرین کی بلائیں لینے لگی۔ صبا کھیت میں سے گاجر اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاجر تو زمین سے باہر نہ آئی، البتہ گاجر کے پتے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ صبا گرنے لگی تو اسفن نے اسے تھام لیا۔ اب صبا اسفن کی باہوں میں تھی۔ صبا شرم سے سرخ ہو گئی، فوراً اسفن کی باہوں سے نکلی۔ شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ صبا سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ اوئے دلبر، جلدی سے کسی لے کر آؤ اور صبا بی بی کو گاجریں نکال کر دے۔ اسفن نے دلبر کو آواز دی، جو ساتھ والے کھیت کو پانی لگا رہا تھا۔ دلبر آیا، اس نے کسی کے 2-3 ضربے زمین پر لگائیں اور گاجروں کا ایک ڈھیر صبا کے آگے کر دیا۔ اب ان کو دھو بھی دو۔ اسفن نے گاجروں کو دیکھ کر کہا، اتنا کام تم کر لو، تمہارے ہاتھوں کو مہندی لگی ہے؟ دلبر کسی لے کر کھالے کی طرف چل پڑا۔ اسفن نے ساری گاجریں اٹھائیں۔ کھالے میں صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ اسفن کھالے کے کناروں پر بیٹھ کر گاجریں دھونے لگا۔ گاجریں دھو کر اس نے ساری گاجریں اپنا صافہ سر سے اتار کر اس پر رکھ دی۔ شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا تکلف کیا۔ صبا نے ایک گاجر اٹھائی اور کھانے لگی۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے؟ آپ روز آ جایا کریں گاجریں کھانے۔ گاجریں کھانے سے خون بنتا ہے، سیانے کہتے ہیں گاجریں غریبوں کا سیب ہے۔ اسفن چاقو سے گاجریں چھیل کر صبا کو دینے لگا۔
जिन्हां खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़। सियाणे ये भी कहते हैं। दिलबर जो पानी लगाकर वापस आ गया था आते ही बोला और फिर एक गाजर उठाकर खाने लगा। गाजरे खाने से अगर ढिड में पीड़ होती तो फिर तुम गाजर क्यों खा रहे हो? गाजर खाने से गरीबों के ढिड में पीड़ नहीं होती। दिलबर एक और गाजर उठाकर खाने लगा। जाकर पानी का ख्याल करो, गाजरे फिर खा लेना। असफन ने इसके हाथ से गाजर छीन ली। तुमने कोई राजो न्याज की बातें तो नहीं करनी जो मुझे यहाँ से भगा रहे हो? दिलबर ने आंख मारी। हर वक्त तुम बकवास ही करते रहते हो, कभी सीरियस भी हो जाया करो। सबा बीबी, इसकी बात तो मैंने नहीं माननी, अगर आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ। जाओ, आप दफा भी हो जाओ। सबा ने दिलबर को डांट दिया। यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। दिलबर की ये बात सुनकर सबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं आपके लिए गोंगलू लाऊं? दिलबर चंद कदम आगे चलकर फिर वापस लौटा। ओए गोंगलू, तुम यहाँ से दफा होते हो कि नहीं? असफन पांव से जूती उतारने लगा। यार जा तो रहा हूँ, नाराज क्यों होते हो? दिलबर किसी कुर्सी कंधे पर रखकर चल पड़ा। आज फिर शहबाज और हिना में झड़प हुई थी। हिना गुस्से से बिफरी हुई सकीना के कमरे में गई। क्या हुआ हिना, तुम बड़ी गुस्से में हो? सकीना ने हिना को गुस्से में देखकर पूछा। आज फिर मेरा इस कमीने से आमना सामना हो गया और मेरा पाड़ा चढ़ गया। हिना गुस्से में तलबला रही थी। तुम इसके मत्थे क्यों लगती हो? सकीना हिना को समझाने लगी। एक ही घर में रहते हैं, मेरा इससे आमना सामना ना हो ये कैसे मुमकिन है? फुप्पो, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं पढ़ने के लिए शहर चली जाऊंगी, वहां हॉस्टल में रहूंगी। ये इसी तरह मुमकिन है कि मेरा और शहबाज का आमना सामना ना हो। हिना ने अपना फैसला बता दिया। तुम्हारा बाप तुमको शहर भेजने पर कभी भी राजी नहीं होगा। फुप्पो, आप अब्बू को कहेंगे तो वो मान जाएंगे। तुम कहती हो तो मैं बात कर लूंगी, मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं। भाई साहब लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ हैं। फुप्पो, आप एक दफा बात तो करके देखें। बात करने का कोई फायदा नहीं है। फुप्पो, आपने बात नहीं करनी तो मैं खुद बात करूंगी। अच्छा, मैं बात करूंगी किसी दिन। हिदा जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगी। जिस दिन इनका वेट ठीक हुआ मैं बात करूंगी, सकीना ने हिना को समझाया। इनका मूड तो रोज ही खराब रहता है। हिना तो आगे पढ़ने के लिए और शहर जाने के लिए दीवानी हुई जा रही थी। पागल मत बनो। मैंने कहा ना, मैं मुनासिब मौका देखकर बात करूंगी। सकीना ने बात खत्म की। हिना का आगे पढ़ने का बहुत दिल करता था। आज इसने शहबाज का बहाना बनाकर सकीना से शहर पढ़ने के लिए बात चला दी थी। हिना भी ये कर चुकी थी, मगर शहबाज से दूर रहने के लिए वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। चौधरी रब नवाज आज काफी खुशगवार मूड में था। सकीना ने भाई को खुशगवार मूड में देखा तो हिना के शहर जाने की बात छेड़ने की कोशिश की। भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी, सकीना ने डरते डरते कहा। क्या बात है सकीना? चौधरी रब नवाज चाय का सिप लेता हुआ बोला। सकीना ने बड़ी कोशिश की, बात इसके होठों तक नहीं आ रही थी। चौधरी रब नवाज ने चाय का कप खत्म किया तो सकीना अभी भी खामोश खड़ी थी। चौधरी रब नवाज ने चाय का कप मेज पर रखा, सकीना की तरफ देखा। तुम कुछ कहना चाहती थी सकीना, बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? भाई साहब, आपके लिए चाय और लाऊं? सकीना आगे बढ़कर कप उठाने लगी। चाय मैंने पी ली है, जो बात करने आई थी वो करो। भाई साहब, हिना पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती है। चौधरी रब नवाज, जो काफी खुशगवार मूड में था, उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा गुस्से से लाल हो गया, इसकी मूछें गुस्से से तन गई। हिना और सबा ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आगे इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने कौन सी नौकरी करनी है? तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं की जाती, तालीम तो इंसान को जीने का ढंग सिखाती है। जैसा जीने का ढंग तुमने सीखा था वही ढंग तुम हिना को सिखाना चाहती हो। भाई, मेरा जीना भी कोई जीना है। मुझे तो आपने जिंदा दरगू कर दिया है, अब अपनी बेटियों की जिंदगी तो बर्बाद ना करें। मेरी बेटियों की तुम इतनी फिक्र ना करो, जाओ जाकर अपना काम करो। भाई साहब, आपकी बेटियां मेरी भी कुछ लगती हैं। लगती हैं, जरूर लगती हैं, मगर अपने बेटियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। मैं मानती हूँ आपकी बेटियों के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक सिर्फ आपका है, मगर मैं हिना के कहने पर आपके साथ ये बात करने आई हूँ। हिना को समझाओ, इसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं मजीद इसको पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। भाई साहब, हिना बहुत जिद्दी है, ये ना हो कि वो कोई गलत फैसला कर ले।
غلط فیصلہ تو وہ تب کرے گی جب وہ شہر جائے گی۔ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ چودھری رب نواز نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تو سکینہ چلی گئی۔ سکینہ کے جاتے ہی نرگس وہاں آ گئی جو چھپ کر بھائی بہن کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، ورنہ ہینا نے بھی شہر جا کر کالی میں ہی وہی گل کھلانے تھے جو سکینہ نے کھلائے تھے۔ نرگس نے آتے ہی چودھری رام نواز کے فیصلے کی تائید کی۔ نرگس بہت خوش تھی جبکہ چودھری رام نواز غصے سے بھرا پڑا تھا۔ ہنا، میں نے تو جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، تو بھی ضد نہ کر، ابو کبھی بھی تم کو شہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے، صبا ہنا کو سمجھا رہی تھی جو صرف میٹرک کر کے گھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی بات منوا کر رہوں گی، ابو کو میری بات ماننا پڑے گی، ہنا بضد تھی۔ تمہاری ضد کی وجہ سے حویلی میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ صابرہ بیگم، میں نے پھپھا سکینہ کو بھیجا ہے ابو سے بات کرنے کے لیے۔ بات کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ پھپھو، کیا کہا ابو نے؟ ہنا نے سکینہ کے آتے ہی پوچھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ بھائی صاحب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انکار کر دیا انہوں نے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا انکار ہوگا۔ صبا اپنی پیش گوئی پر خوش ہو کر دانت نکال رہی تھی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، میسنی نہ ہو تو۔ ہنا صبا پر برس پڑی۔ مجھ پر کیوں بگڑ رہی ہو؟ تم ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھپھو، آپ ایک دفعہ پھر ابو سے بات کر کے دیکھے۔ ہنا بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، بھائی صاحب تم کو شہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھپھو، آپ ایک دفعہ پھر بات کر کے تو دیکھیں۔ میری پیاری پھپھو پلیز۔ ہنا، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اپنے بھائی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہنا، پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ صبا بھی ہنا کو سمجھانے لگی۔ آپ دونوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے، آپ دونوں مجھے ڈسہارٹ کر رہے ہیں۔ میں تم کو ڈسہارٹ کر رہی ہوں؟ میں تو خود چاہتی ہوں تم آگے پڑھو، سکینہ نے پیار سے کہا۔ میری خاطر صرف ایک دفعہ اور بات کر کے دیکھ لے، اگر ابو نہ مانے تو پھر میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہنا کی ضد ابھی تک قائم تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے تم میری بےعزتی کروا کر رہو گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، تم شہر پڑھنے نہیں جاؤ گی۔ اچانک شہباز آ گیا اور ہنا پر بگڑنے لگا۔ میں جاؤں گی، تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہنا ذرا بھی شہباز سے مروب نہیں ہوئی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتی۔ ہماری مائیں الگ الگ صحیح، پر ہمارا باپ تو ایک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے، مگر میں نے ایک خاندانی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور تم نے ایک کمی کمین عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میری ماں کو کمی کمین کہتی ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شہباز نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہباز، ہنا ٹھیک کہتی ہے، تمہاری کمی کمینوں والی حرکتوں کو میں اس رات دیکھ چکی ہوں۔ خاندانی چوہدری طوائفوں کو گھر نہیں بلایا کرتے۔ سکینہ نے شہباز کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو شہباز دھیما پڑ گیا۔ پھپھو، آپ اسے بھی تو سمجھائیں، یہ ہر وقت میری ماں کی بےزتی کرتی رہتی ہے۔ شہباز کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ سکینہ کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ اب ہنا تمہاری ماں کی بےزتی نہیں کرے گی، مگر اب تم میرے ساتھ چلو گے اور بھائی صاحب سے جا کر ہنا کی سفارش کرو گے کہ وہ ہنا کو شہر جانے کی اجازت دے دے۔ سکینہ شہباز کو گھیرنے لگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں خود اس کے شہر جانے کے خلاف ہوں۔ شہباز نے صاف انکار کر دیا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں رات والی بات بھائی صاحب کو بتا دوں گی۔ سکینہ شہباز کو بلیک میل کرنے لگی۔ سکینہ کی دھمکی کام کر گئی اور شہباز سکینہ کے ساتھ ہنا کی سفارش کرنے پر راضی ہو گیا تو ہنا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہباز بھائی، اب تم نے ہی مجھے شہر جانے کی اجازت لے کر دینی ہے۔ ہنا نے پہلی بار شہباز کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو سکینہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ شہباز، تو پھر چلیں بھائی صاحب سے بات کرنے۔ سکینہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھپھو، کل بات کریں گے۔ شہباز نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ رات گئی تو بات گئی، بات تو آج ہی ہوگی۔ سکینہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چودھری صاحب، اگر ہنا پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی تو پھر وہی ہوگا جو سکینہ کی واری ہوا تھا۔ ادھر نرگس چودھری رام نواز کے کان پھر رہی تھی۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں بچہ نہیں ہوں۔ چودھری رام نواز نے تو پہلے ہی فیصلہ
کیا ہوا تھا۔ سکینہ آپ کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ آپ کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں لے گی۔ تم بے فکر ہو، میں کسی صورت بھی ہنا کو شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے تو لگتا ہے ہنا کو شہر جانے کا مشورہ بھی سکینہ ہی نے دیا ہے، نرگس نے اندازہ لگایا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، تم ٹھیک کہتی ہو۔ سکینہ ہنا کی صورت میں اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتی ہے۔ نرگس اور چودھری رب نواز میں گفتگو جاری تھی کہ شہباز اور سکینہ آگے۔ سکینہ نے شہباز کو اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ ابا جی، آپ ہنا کو شہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ ہنا کے شہر جانے میں کیا قباحت ہے؟ نرگس نے شہباز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ حیران رہ گئی۔ شہباز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نرگس حیرت سے شہباز کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، اگر ہنا پڑھنے کے لیے شہر چلی جائے گی تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ ہنا کو شہر جانے کی اجازت دے دے۔ شہباز تو ایک رپورٹ کی مانند بول رہا تھا جس کا ریموٹ کنٹرول سکینہ کے پاس تھا۔ بھائی صاحب، آپ نے میری بات تو نہیں مانی، اپنے لاڈلے بیٹے کی بات تو مان لیں۔ سکینہ نے جو جال پھیلایا تھا اب وہ کھینچ رہی تھی۔ سکینہ، یہ سارا پلان مجھے تمہارا ہی لگتا ہے۔ چودھری رب نواز نے بڑی کایا آدمی تھا، بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ سکینہ نے دھمکی امیز نظروں سے شہباز کو دیکھا تو شہباز پھر بولا، ابا جی، پھپھو سکینہ نے کیا پلان بنایا ہے؟ ہنا شہر جا کر پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ ابھی چودھری رب نواز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ صبا دوڑی دوڑی آئی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ابا جی، ہنا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ صبا نے آتے ہی بتایا تو سارے ہنا کے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ ہنا بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے ہنا کا چیک اپ کیا اور بتایا اس نے خواب اور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہنا کے اس انتہائی اقدام کو دیکھتے ہوئے چودھری رب نواز نے ہنا کو شہر جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم خوشگوار تھا، چاروں طرف ہری بھری فصلیں جھول رہی تھی۔ صبا اور اسفن برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اسفن اٹھ کر جانے لگا تو صبا نے اسفن کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم اٹھ کر جا رہی ہو۔ صبا، تم یہاں نہ آیا کرو، تمہارے باپ اور بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گے۔ اسفن صبا کو سمجھانے لگا، تم میرے بھائی اور باپ سے ڈرتے ہو؟ صبا ہری بھری گھاس پر اسفن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے۔ میں تو چاہتی ہوں تم ساری عمر میری فکر کرو، صبا خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ چودھری رب نواز کی حویلی میں لڑکیوں کو رخصت کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اس رواج کو توڑنے کے لیے کسی بہادر نوجوان کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ تم کو میں بزدل نہیں سمجھتی، اس لیے تو تم سے ملنے آتی ہوں۔ صبا، تم جو سوچ رہی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ یار، میں نے سارے کھیتوں کی خاک چھان ماری اور تم بہور کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہو۔ دلبر نے آتے ہی اپنے مخصوص سٹائل سے بولنا شروع کر دیا۔ کیوں خیریت ہے؟ اسپن نے پوچھا۔ یار، کھاد لینے نہیں جانا تھا، تایا جی ناراض ہو رہے ہیں۔ یار، میں تو بھول ہی گیا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، عشق میں بندے کی مت بج جاتی ہے، چلو اٹھو۔ اسفن، یہ کیا ہر وقت تمہارے ساتھ لچھوڑے کی گٹھلی کی طرح چمٹا رہتا ہے؟ صبا نے دل پر چوٹ کر کی۔ یہ میرا جگری یار ہے، میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ اٹھ یار، کنک کو کھاد پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ بی بی، تم بھی اپنے گھر جاؤ، کیوں میرے یار کو نکما بنا رہی ہو؟ دلبر نے اسفن کو ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا۔ صبا منہ میں دلبر کو گالیاں دینے لگی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ یار اسفر، کام کی طرف بھی کچھ توجہ دیا کرو، فصل کا نقصان کرو گے اگر ایسے ہی عاشقی میں پڑے رہے تو۔ پتر صبا پر نظر رکھا کر، یہ آج کل کھیتوں میں بڑا جاتی ہے، کہیں کوئی چن ہی نہ چڑھا دے۔ نرگس نے شہباز کو خبردار کیا، جو ہنا کے جانے کے بعد ہر وقت صبا کی ٹو میں رہتی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ شہباز نے لاپرواہی سے نرگس کی بات ایک کان سے سنی، دوسرے کان سے نکال دی۔ تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے تو دیکھو نا۔ نرگس بھی شہباز کی کرتوتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ کون سے کام؟ شہباز جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، یہ شہین کون ہے؟ نرگس نے شہین کا نام لیا تو شہباز کی سٹی گم ہو گئی۔ ماں، ابے کو مت بتانا، شہباز نے جلدی سے اعتراف جرم کر لیا، کیونکہ چودھری رم نواز بھی
ابھی پراڈو سے باہر نکل رہا تھا اور شہباز نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں پتر میں؟ چودھری رب نواز نے شہباز کے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ابا جی، شہباز گھبرایا ہوا تھا۔ کنک کو سپرے کروا دی تھی؟ چودھری رب نواز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، کروا دی تھی۔ مجھے پتا ہے جڑی بوٹیوں کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ قابو نہیں آتی۔ شاباش بیٹا، اس دفعہ ہمارا مقابلہ اسفن سے ہے۔ اگر اس کی فصل ہماری فصل سے اچھی ہوئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ چودھری رب نواز نے شہباز کو خبردار کیا۔ آپ فکر نہ کریں ابا جی، ایسا نہیں ہوگا۔ شہباز نے باپ کو تسلی دی۔ جو چودھری رب نواز نے بڑے فخر سے مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ اسفن اور صبا کا برگد کے درخت کے نیچے ملاقات کرنا اب ایک معمول بن گیا تھا۔ دونوں ہفتے میں ایک دن برگد کے درخت کے نیچے ملاقات ضرور کرتے تھے۔ آج بھی دونوں کی ملاقات تھی۔ موسم بہار کی آمد تھی، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ پتجھڑ کے درختوں کے شاخوں پر نئی کونپلیں نکل رہی تھی، دو کھیت کلیاں چٹک رہی تھی۔ اسفن نے ایک کھیت کے گرد چاروں طرف گلاب کے پھول لگائے تھے جو اس وقت پوری طرح کھل چکے تھے۔ گلابوں کے پھولوں کی مہک کھیت کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ساری فضا گلابوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا، سردی میں اضافہ ہو رہا تھا، خنکی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اسفن نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسفن، اتنا خوبصورت موسم ہے، میرا تو گھر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ صبا بازو پھلائے گلاب کے کھیت میں کھڑی چاروں طرف گھوم گئی اور گلاب کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا، مگر دن ڈھل رہا ہے، سورج زمین میں پیوست ہو رہا ہے۔ اسفن، سورج کو زمین میں پیوست ہونے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ جلدی کہاں ہے، یہ تو سورج کا روز کا معمول ہے۔ اسفن نے گلاب کا پھول اور صبا کے بالوں میں لگا دیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے سورج آج جلدی غروب ہو رہا ہے۔ جب پیار کے پل طویل ہونے لگتے ہیں تو دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں۔ صبا نے پھول توڑا اور اسفن کے کالر میں لگا دیا۔ یہ پھول تو تم نے لے لیا ہے، پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ کانٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ صبا اور اسفن جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، یہ آواز سن کر چونک پڑے۔ جب دونوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہباز کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔